तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवरी टाइम विद श्याम कुमार। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 स्टडी टिप्स बताऊंगा जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है आपकी मोटिवेशन के लिए, वो ये है कि अचीव सक्सेस विद स्मार्ट स्टडी। आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो स्मार्ट स्टडी से होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको वो स्मार्ट स्टडीज़ के टिप्स बताऊंगा जिससे आप यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स हों, कॉलेज के, स्कूल्स के, किसी भी टाइप्स के एग्ज़ाम हो, वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ 5 स्टडी टिप्स हैं। तो चलो वो टिप्स स्टडी करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको स्टडी करने के लिए आपको स्टडी का शेड्यूल ज़रूर क्रिएट करना चाहिए, ज़रूर बनाना चाहिए। जब तक आपकी स्टडी का कोई शेड्यूल नहीं होगा तो आप स्टडी प्रॉपर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो उसकी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि आपने किसे वो शेड्यूल बनाना है। नंबर 1 पॉइंट है कि मेक अ रियलिस्टिक डेली टाइम टेबल। आपने एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो एक आपकी डेली टाइम टेबल, एक आपकी डेली रूटीन के हिसाब से हो। यानी कि डेली आप क्या करते हैं, क्या चीज़ नहीं करते, जो भी चीज़ें आप करते हैं तो आपने एक सीक्वेंस से बनाना है ना, वो आपका होगा रियलिस्टिक डेली टाइम टेबल। उसके बाद ब्रेक सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉल टॉपिक्स। आपके जो भी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हों, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके एक छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक्स बनाएं और उनको कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल स्टेप्स लीड टू बिग चेंज। जब आप स्मॉल स्टेप से ऊपर चढ़ते हैं, आस्ते आस्ते आप एक अच्छी मंजिल पर पहुंच जाते हैं ना। नंबर 3 पॉइंट लिखिए कि सेट क्लियर गोल्स फॉर ईच स्टडी सेशन। जो भी आपका स्टडी सेशन है, जो भी आपका स्टडी टॉपिक है, उसका आप क्लियर गोल बनाएं, उसका आप क्लियर कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। और नंबर लास्ट है कि स्टिक टू योर शेड्यूल कंसिस्टेंटली। फर्स्ट आपने वो शेड्यूल बनाना है जो आपका डेली एक टाइम टेबल के साथ। पहले आप वो टाइम टेबल बना ले, उसके बाद कंसिस्टेंटली आप उसी टाइम टेबल के ऊपर वर्क करें, उसी के ऊपर, उसे छोड़े ना। कंसिस्टेंसी से आप उसके ऊपर काम करें, तो इंशाल्लाह एक दिन आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। तो ये थी हमारी टिप 1, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर, और हमारी नेक्स्ट टिप है एक्टिव लर्निंग इज की। इसकी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हैं कि डोंट जस्ट रीड, राइट नोट्स, समराइज एंड टीच अदर्स। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ रीड नहीं करना चाहिए। लेट्स एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक बंदा आया, लाइब्रेरी में बैठा, कोई बुक उठा ली, ऐसे ही पढ़ ली, जस्ट 2 पेजेस रीड करके वहाँ पर ही रख कर चला गया। बस जस्ट उसने रीडिंग की। तो अब इसने जो रीडिंग की ना, इससे इतनी उसकी नॉलेज नहीं बढ़ी, इसके पास इतनी नॉलेज नहीं आई, क्योंकि उसने सिर्फ जस्ट रीडिंग की है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, डोंट जस्ट रीडिंग। आपने कोई राइट नोट्स, अपने नोट्स बनाने हैं, आपने उस चीज़ को समराइज करके अपने ब्रेन में उसका कॉन्सेप्ट लेना है, और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है टीच अदर्स। एक बड़े उलमा ने बोला है कि भाई अगर आपने खुद को सीखना है, आपने खुद को सिखाना है, आपने खुद सीखना है, तो आप दूसरों को सिखाना शुरू करें। जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आप उसमें खुद सीखते हैं, ठीक है। तो डोंट जस्ट रीड, राइट नोट्स, समराइज एंड टीच अदर्स, ओके। उसके बाद है यूज माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स एंड क्विजेस।
آپ مائنڈ میپس بنائیں، آپ فلیش کارڈس لیں، آپ کوئزز لیں، یونیورسٹیز میں جو کوئزز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں آپ جو ہے نا پارٹیسپیٹ کریں، ان میں آپ اچھے کرنے کی کوشش کریں، اور سولو پاسٹ پیپرس اینڈ پریکٹس کوشچنس. آپ کوشچنس کو، جو کوشچنس ہوتے ہیں ان کو آپ سولو کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کوشچن ہے، اس کوشچن کو میں کیسے کریک کروں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری نمبر 2 ٹپ بھی یہاں پہ ختم ہوتی ہے. نمبر 3 ٹپ، اور نمبر 3 ٹپ جو ہے فائنڈ یور بیسٹ اسٹڈی ٹائم. یہ بہت کمال کی ٹپ ہے نا، کہ آپ نے اپنا ٹائم دیکھنا ہے کہ میں کس ٹائم فل انرجیٹک ہوتا ہوں. یہاں پہ میں نے ایک بلٹ میں لکھا ہے کہ وین یو فیل موسٹ انرجیٹک، جب آپ بہت اچھا فیل کریں، جب آپ بہت انرجیٹک فیل کریں، جب اس ٹائم آپ جو ہے نا اسٹڈی کراتے ہیں. اس ٹائم جب بھی آپ فیل کریں، آپ لیٹ سپوز مارننگ میں آپ اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کو چیزیں بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے، یا آپ کو نائٹ میں بہت اچھے سے چیزیں سمجھ آتی ہیں، تو اس ٹائم اپنا شیڈول بنائیں، اس ٹائم اپنا اسٹڈی کا ٹائم روٹین بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے اسٹڈی امپورٹنٹ ٹاپکس ڈیورنگ یور پیک آورس. جو آپ کے پیک آورس ہیں اس میں آپ نے جو آپ کے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں اس کو آپ اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، اوائڈ اسٹڈنگ وین یو آر ٹائرڈ اور ڈسٹریکٹڈ. یہ بہت یار کمال کی پوائنٹ ہے نا. جب کبھی آپ تھکے ہو نا، آپ ٹائرڈ ہو، بہت زیادہ ٹائرڈ ہو، آپ اس ٹائم بالکل نہیں پڑھیں. میں آپ کو یہ سجیشن کروں گا کہ جب بھی آپ ٹائرڈ ہو تو اس ٹائم آپ بالکل نہیں پڑھیں. اس ٹائم آپ نے کوئی کاپی نہیں کھولی، کوئی بک نہیں پڑھنا، صرف جا کر بسترے پر آرام سکون ریلیکس ہونا ہے. کیونکہ جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا نا، آپ ریلیکس ہوگے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ ٹائرڈ ہو، آپ نے کوئی چیز نہیں پڑھنی، سکون آرام کرنا، ریلیکس ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ٹپ 3 بھی یہاں پہ پوری ہوتی ہے. اب ہم 4 پر چلتے ہیں. ٹپ 4 ہے ہماری ٹیک اسمارٹ بریکس. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے جو بریکس ہیں وہ لینے چاہیے. اسمارٹ بریکس جیسے ہم اسمارٹ بریکس بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسمارٹ بریکس اسمارٹ اسٹڈی کے دوران ہوتے ہیں. جب ہم اسمارٹ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ اسمارٹ بریکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آ رہا ہے کہ فالو دی 50-10 رول. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رول ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں 50-10 رول. ایک رول کا مین یہ ہے کہ 50-10. اب اس رول کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اس رول کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اسٹڈی 50 منٹس، بریک فار 10 منٹس. آپ نے 50 منٹس جو ہے نا 50 منٹس وہ آپ نے اسٹڈی کرنی. 1 گھنٹہ یعنی کہ 1 آور میں آپ کو پتا ہے 60 منٹس ہوتے ہیں. اب جب آپ 60 منٹس سے 50 منٹس نکال لیں گے تو باقی کتنے بچیں گے؟ 10 منٹس. تو آپ وہ جو 50 منٹس ہے وہ آپ نے کرنی ہے اسٹڈی. باقی کے جو 10 منٹس ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک اسمارٹ بریک لینا ہے. ٹھیک ہے، اور اس بریک کے دوران کیا کرنا ہے؟ آپ نے موو اراؤنڈ. وہاں اگر آپ چیئر پہ بیٹھیں، یعنی کہ اسٹڈی تو ہم کرتے ہیں چیئر پہ، تو آپ چیئر سے اٹھیں، تھوڑا سا گھومیں پھریں، اور ڈرنک واٹر، پانی وغیرہ پئیں، اور ریلیکس یور آئیز. آپ کی جو آنکھیں ہیں، جو آئیز ہیں، ان کو ریلیکس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ٹپ 4 تھی. ٹپ 5 کیا ہے؟ اسٹڈی اسٹے ہیلدی اینڈ پازیٹیو. آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہیلدی اور پازیٹیو رہنا ہے. یہ جو ہے نا ایسی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس پوائنٹ کے بغیر آپ اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے. میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر یہ پوائنٹ نہیں ہوگی نا تو آپ کبھی بھی اسٹڈی نہیں کر سکیں. کیونکہ ہیلتھ ہی نہیں ہوگی، آپ ہیلدی نہیں ہوگی نا، آپ کہاں سے اسٹڈی کریں گے بھائی؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اپنی ہیلتھ کا بھی خیال رکھا کریں. تو اس میں کیا ہے، آپ کیسے ہیلدی رہ سکتے ہیں اور پازیٹیو رہ سکتے ہیں. تو یہ میں نے کچھ بلٹس لکھے ہوئے ہیں کہ سلیپ ایٹ لیسٹ 7 to 8 hours ڈیلی. آپ جو ہے نا
7 سے 8 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ آرام کیا کریں, سلیپ کرا, ٹھیک ہے, سلیپ کریں. نمبر 2 ہے ایٹ ہیلدی فوڈ اینڈ اسٹے ہائیڈریٹڈ. آپ نے جو ہے نا وہ ہیلدی فوڈ کھانا ہے, نہ کہ پیزا, برگر اور ادر اسپائسی فوڈ. یہ نہیں کھانا. یہ لوگ کھاتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا ہماری صحت پر اثر کرتا ہے, یہ ہماری صحت کے لیے نقصان کار ہے, ٹھیک ہے. اور ہائیڈریٹڈ رہنا ہے, یعنی کہ ہمیں واٹر پینا. اب تو سمر آ گیا ہے بھائی, اب تو پانی پینا ہی پینا چاہیے, کیونکہ ہمیں ہائیڈریٹڈ رہنا ہے. کیپ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ, اوائڈ اسٹریس. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو پازیٹیو اپنا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ پازیٹیو رکھنا ہے. اسٹریس سے بچنا ہے, جتنا ہو سکے اسٹریس سے بچیں, اپنے آپ کے اوپر اسٹریس نہ ڈالیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل, میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں, تو وہاں پہ ایک میرا دوست تھے, وہ بہت اسٹریس لیتا ہے. اگر وہ اس کو کوئی بھی کام مل جائے نا, بس ایسے سمجھو وہ گیا. اتنا اسٹریس لے لے گا, تو کیا بتاؤں. تو اس کے لیے وہ پھر نا ہر ٹائم پریشان رہتا ہے نا, ہر ٹائم وہ پریشان رہتا ہے. اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, کانسیپٹس کلیئر نہیں کر پاتا, یعنی کہ وہ اسٹریس رہتا ہے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے, اسٹریس سے بچنا ہے. جتنا آپ اسٹریس سے بچیں گے اتنا آپ پازیٹیو رہیں گے, اتنا آپ ہیلدی رہیں گے, اور اس کے بعد اتنا ہی آپ کا دماغ, مائنڈ شارپ ہوگا, شارپ, ٹھیک ہے. اور نمبر میں نے 4 پوائنٹ لکھی ہے کہ بلیو ان یور سیلف. یہ بہت کمال کی چیز ہے. اپنے آپ کے اوپر اعتماد, بھروسہ, یہ بڑی چیز ہے نا. اپنے آپ کے اوپر یقین رکھیں کہ یو کین ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. اوکے. لاسٹ میں نے اس چیز کا ایک کنکلوژن بنایا ہے کہ کنکلوڈ اس چیز کو ایسے کریں کہ اسمارٹ ورک بیٹس ہارڈ ورک. جو اسمارٹ ورک ہم کرتے ہیں نا وہ ہارڈ ورک کو بھی بیٹ کر دیتا ہے. فالو دیز ٹپس ود ڈسپلن. یہ جو میں نے ٹپس آپ کو بتائیں, اس دیز ٹپس کو آپ نے ڈسپلن کے ساتھ جو ہے نا وہ فالو کرنا ہے, نہ کہ صرف موٹیویٹڈ ہو کر آج میں بولوں یار میں تو بس بڑی اسٹڈی کروں گا, بڑی اسمارٹ اسٹڈی کروں گا, وہ 2 دن اسٹڈی کروں, اس کے بعد جیسا تھا ویسے ہی ہوں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارا ڈسپلن نہیں ہوگا. یہ پھر وہ ہو جائے گی موٹیویشن والی بات. اگر آپ ڈسپلن سے اسٹڈی کریں گے نا تو آپ بالکل سکسیسفل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. سکسیس ان ایگزامس از 100% پاسبل. آپ یہ ٹپس فالو کریں, میں بولتا ہوں کہ آپ 100% ایگزامس میں سکسیسفل ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. گڈ لک, تھینکس فار دیٹ.